زیادہ نیند اور دیر تک سونے کے کیا نقصان ہیں؟ جواب: زیادہ نیند سستی، کاہلی، جسمانی کمزوری پیدا کرتی ہے اور عبادات میں کوتاہی کا باعث بن سکتی ہے۔ سوال: قبر میں سب سے زیادہ خوفناک لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جواب: جب مردے سے پہلا سوال کیا جاتا ہے اور اگر جواب نہ دے سکے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرے گی؟ جواب: حسن اخلاق اور اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ سوال: شیطان سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتا ہے؟ جواب: جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے یا جب کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو کھانے سے انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے؟ جواب: روزانہ صبح شہد اور کھجور کھانے سے چہرے پر نور اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ سوال: کون سی چیز رات کو کھانے سے انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے؟ جواب: رات کو پیاز زیادہ کھانے سے خواب میں ڈراؤنے مناظر آ سکتے ہیں اور زیادہ مرغن کھانے سے بھی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں؟ جواب: بیت اللہ، وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، وہاں پر ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں۔ سوال: کہ مرنے کے بعد روح اپنے گھر واپس آتی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق روح کو مخصوص دنوں میں اپنے گھر والوں کی خبر لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سوال: کہ جنات انسان کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں؟ جواب: ہاں، حدیث کے مطابق اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو جنات بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے بعد انسان پر غصہ زیادہ آتا ہے؟ جواب: بہت زیادہ مرچ مصالحے والا کھانا غصے کو بڑھا سکتا ہے کیونکہ یہ جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ سوال: کہ قیامت کے دن سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ سوال: بستر پر کھانا کھانے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: بستر پر کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور شیطان کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے، جس سے گھر میں بے برکتی اور بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سوال: کون سا عمل عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی؟ حج و عمرہ کرنا۔ کیا بستر پر لیٹ کر ذکر کرنا جائز ہے؟ جواب: حج جائز ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان سب سے پہلا وعدہ کس چیز کا ہے؟ جواب: نماز کا۔ کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ عید کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شوہر کی فرمانبردار۔ قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر ہے؟ سورۃ الطٰہٰ میں۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو لوگ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ دل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ وہ کون سے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کافرون کے نادان دیوانے۔ علم کا سیکھنا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ فرض۔ اشرف مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ 10 صحابی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری کائنات کی قسمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ پر۔ بتائیں کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ نماز جمعہ کی۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ سورۃ الفاتحہ۔ کون سی حلال چیز اللہ کو ناپسند ہے؟ طلاق۔ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوتے ہوئے منہ سے رال کا نکلنا کس خاص بات کی علامت ہے؟ اگر نیند میں منہ سے رال بہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ معدہ کمزور ہے، جسم میں نمی زیادہ ہے۔ بعض روایات میں اسے کسی چیز کی کمی کی علامت بھی کہا گیا ہے۔
جسم کے کسی حصے میں درد ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اگر دل یا سر میں بار بار درد ہو، اس کا کوئی طبی سبب نہ ملے تو یہ روحانی مسائل یا گناہوں کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے توبہ، استغفار اور صدقہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ سوال: مسلمانوں میں سب سے اچھی برادری کون سی ہے؟ جواب: اسلام میں برادری کے بجائے تقوی اور نیک اعمال کی اہمیت زیادہ ہے۔ جو شخص اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور نیک ہوتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ نماز میں بار بار بھول جانا شیطان کے وسوسوں کی نشانی ہو سکتا ہے یا توجہ کی کمی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے نماز میں خشوع و خضوع پر دھیان دینا چاہیے اور اللہ کی یاد میں دل لگانا چاہیے۔ اگر کسی شخص کا سایہ زمین پر نظر نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قدرتی، سائنسی یا روحانی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت سایہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، جبکہ بعض روحانی عقائد میں اسے غیر معمولی اثرات کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سائے کا نہ ہونا ایک نایاب لیکن دلچسپ معاملہ ہے۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا بڑی کامیابی کی علامت ہے؟ خواب میں اپنے آپ کو سفید لباس میں دیکھنا، قرآن پاک پڑھتے دیکھنا، کعبہ کا دیدار کرنا، ہرے باغات پر درخت دیکھنا یا روشنی کا منظر دیکھنا کامیابی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ زمین میں فجر کے وقت کی صورت سے انسان دولت مند ہوتا ہے۔ رمضان میں فجر کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: رمضان میں کن وقتوں میں قرآن پڑھنا منع اور حرام ہے؟ رمضان ہو یا عام دن، قرآن پڑھنا کسی بھی وقت منع یا حرام نہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں یا نماز کے ممنوعہ اوقات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ فوت شدہ والدین کو خواب میں دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ والدین کو خواب میں دیکھنا ان کی مغفرت کے لیے یاد دہانی ہو سکتی ہے یا کوئی خاص پیغام ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ خوش یا ناراض نظر آئیں۔ کس وقت خواب سچا ہوتا ہے؟ فجر کے وقت کے قریب دیکھے یہ خواب اکثر سچے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کے مطابق سحری کے وقت کے خوابوں کی تعبیر زیادہ سچی ہوتی ہے۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا خوش نصیبی کی نشانی ہے؟ جواب ہے: خواب میں سفید لباس، سبز باغ، کعبہ کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا کسی نیک ہستی کا ملنا خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: جس کسی کو بھی 4 خواب نظر آ جائیں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ جواب: اگر کسی کو خواب میں بارش، سبز باغ، خانہ کعبہ یا قرآن نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ سوال: بلی کے رونے سے کس کی موت کی خبر ملتی ہے؟ یہ ایک عام عوامی عقیدہ ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے بلی کے رونے کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال: سحری میں روٹی کے ساتھ کیا کھانے سے آپ کی جان جا سکتی ہے؟ جواب: ایسی کوئی خاص چیز نہیں جس کے بارے میں اسلام میں منع کیا گیا ہو، البتہ زہریلی یا نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں کس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص جنتی ہوگا؟ جواب: رمضان میں قرآن کی تلاوت باعث ثواب ہے، لیکن سورۃ الملک، سورۃ الیاسین اور سورۃ البقرہ کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی؟ حوض کوثر کا پانی۔ آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ باب الرحمہ اور باب التوبہ سے۔ دوزخ کے اس جیل خانے کا نام کیا ہے جس میں متکبر کو ڈالا جائے گا؟ بونس۔ ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن نماز قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن تک۔ جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ 1 میل۔ بتائیے کون سا مسلمان سب سے زیادہ افضل ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ ہے۔
خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدفون ہیں؟ جنت البقیع میں۔ روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنایا جائے گا؟ زمین تانبے کی ہوگی۔ روز محشر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ روزہ اور قرآن۔ وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ قرآن مجید کی سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس نبی کی قبر کھولی جائے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ وہ کون سے نبی ہیں جو قربانی کے وقت جانوروں سے بات کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ آمین۔ کون سی رات کو قرآن مجید نازل ہوا؟ شب قدر۔ نماز کے بعد دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے۔ مسلمان کو کتنی بار روزے رکھنا فرض ہے؟ ہر سال رمضان میں۔ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے گدھے پر سوار کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس چیز کا ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے؟ زکوٰۃ۔ جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں وہ جگہ کیا ہیں؟ بیت الخلاء اور کچرا پھینکنے کی جگہ۔ قرآن کی کس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے؟ سورۃ البقرہ۔ کس نبی نے قوم لوط کو عذاب سے دوچار کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ کس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے؟ 9 ذی الحج کی تاریخ کو۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ کس عورت نے 1000 درہم کی قیمت میں اپنا بیٹا فروخت کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ کون سی آیت میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ سورۃ الرحمن میں۔ نماز کی صلاۃ میں بات کرنا منع ہے نماز کے دوران۔ کتنی دفعہ قرآن مجید کو مکمل پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ ہر مہینے ایک بار۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی نبی کی تعریف کی ہے؟ سورۃ الانعام میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سال کب رحمت للعالمین ہے؟ یہ لقب آپ کی شرافت کو بیان کرتا ہے۔ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے۔ کس نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جنت کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ غیبت کرنا حرام ہے۔ سب سے پہلے کس شخص نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارا دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ یوم الجمعہ۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے قربت حاصل کرنا۔ کس پیغمبر کو قوم کا نام بنو اسرائیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا۔ کس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ رات کے آخری پہر۔ کتنی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی؟ 1 دفعہ۔ نماز کے لیے کتنے شرط لازم ہیں؟ 7 شروط۔ آخرت میں کس چیز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا؟ نماز کا۔ جب نماز گھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح آنا چاہیے؟ اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ قرآن مجید کی کس پارہ میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ 30 پارہ۔ حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ بچوں کو۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ 8 مصارف۔ دنیا میں کون سا مقام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور ناپسندیدہ ہے؟ سب سے پسند مقام مسجد اور ناپسندیدہ مقام بازار۔ کس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے؟ مریض کی دعا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ کرتا اور تہمد۔ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ سود کھانے والے پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قیامت کے دن قبروں سے کون اٹھیں گے؟ پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے۔ کس شخص کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
قیامت کے روز جہنم کو کس حالت میں لایا جائے گا؟ جہنم کو 70 لگاموں میں ہوگی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر کتنے دن روح ڈال دی جاتی ہے؟ 4 مہینے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح فرمایا؟ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ کی جائے گی؟ نہیں۔ نماز کے دوران اگر سانپ اور بچھو نظر آئے تو نماز توڑ سکتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسی ہے؟ مشک کی بو سے بہتر۔ وہ کون سے پیارے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جنت کی داروغہ کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت اور ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ مردے کو دیکھنا۔ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ 14۔ خطبے کے دوران کھانا پینا یا بات کرنے کو کیا حکم ہے؟ حرام ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دن شریک حیات رہیں؟ 24 یا 25 سال۔ وہ کون سا بدبخت مومن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں، جس کو اس کے اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہوں؟ کون سی سبزی کھانے سے شکر ختم ہو جاتی ہے؟ کریلے کی۔ جس کے مطابق کون سی چیز صبح کھائے تو جادو اثر نہیں کرتا؟ اجوا کھجور۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کیا نقصان ہے؟ جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ کس طرح بالوں میں تیل لگانا سنت ہے؟ مانگ نکال کر۔ کتنے دن سے بخار زیادہ ہو جائے تو بیماری کی اس کی علامت دے؟ 3 دن۔ زیتون کھانے سے کون سی بیماری ختم ہوتی ہے؟ بواسیر۔ آنکھوں سے پانی بہنا کس چیز کی علامت ہے؟ نظر لگنے کی۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ سورۃ الواقعہ۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں جادو جنات کا ختم ہو جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ سورۃ الملک۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے دل گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ سورۃ القریش۔ کون سی سورت پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے؟ سورہ کوثر۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ مظلوم کی، ماں باپ کی اور مسافر کی۔ کس نبی کی قوم نے ان کی تبلیغ کو جھٹلایا اور ان پر عذاب نازل ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکلیف کو جھٹلایا اور ان پر طوفان کا عذاب نازل ہوا۔ کس بیماری کے ذریعے اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا جن میں طاعون اور دیگر مہلک بیماریاں شامل تھیں۔ سوال: مسلمان پر سب سے پہلا حج کب فرض ہوا؟ جواب: حج مسلمانوں پر 9 ہجری میں فرض کیا گیا جب اسلام کی بنیادیں مکمل ہو چکی تھیں۔ اگر نماز کے دوران کسی رکعت یا سجدہ میں شک ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب: نماز میں اگر رکعت یا سجدے میں شک ہو تو سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی جائے تاکہ نماز درست ہو جائے۔ سوال: اللہ کے کس نبی کو جنت میں خاص مقام حاصل ہوگا اور وہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام محمود عطا کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس وقت ہوگا اور ان کا کیا کام ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے اور دجال کو قتل کر کے دنیا میں انصاف اور عدل کا قیام کریں گے۔ سوال: اللہ کے کس نبی کو خواب میں بھی وحی ملتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وحی ملا کرتی تھی جس کے ذریعے انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دینے کا حکم ملا۔ سوال: کون سی عبادت انسان کو روزی میں کشادگی عطا کرتی ہے؟ جواب:
روزانہ 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے اور انسان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں جا کر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کوہ جودی پر جا کر ٹھہری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کون سا جانور دیکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے پرندے اور مچھلیاں دیکھی تھیں جو اللہ کے حکم سے وجود میں آئیں۔ بچوں کی کامیابی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں؟ بچوں کی کامیابی اور فلاح کے لیے والدین کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور ایک مؤثر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر، اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، بستر پر لیٹ کر درود شریف اور ذکر اذکار کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت کا تعلق ہے۔ اگر آپ باوضو ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ادب کے ساتھ تلاوت کرتے رہیں، تاہم بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت احترام کے ساتھ بیٹھ کر کی جائے۔ سوال: اگر نماز کے دوران انسان بھول کر کوئی دنیاوی بات سوچ لے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ نماز باطل نہیں ہوتی، تاہم نماز کے دوران خشوع و خضوع کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی طرف کامل توجہ رہے۔ سوال: کیا بالوں کو کلر کرنا جائز ہے؟ جواب: فیشن کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے جائز ہے۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ ٹھنڈے پانی سے نہاتے وقت پیشاب آ جانا عام طور پر مثانے کے کمزور ہونے یا دماغ اور اعصابی نظام کے رد عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات نہاتے وقت جسم کو سکون ملتا ہے جس سے پیشاب کا دباؤ اچانک بڑھ جاتا ہے۔ یہ عادت ذہنی کنڈیشن یا مثانے پر کمزور کنٹرول کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ بار بار ہو تو یہ پیشاب کے نظام کی خرابی اور اندرونی کمزوری کی نشانی ہے اور ایسے میں کسی اچھی معالج سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ سوال: لڑکیوں کے بڑے ناخن رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ ان میں شیطان بسیرا کرتے ہیں۔ کس دن مسواک کرنے کا ثواب ہے؟ جواب: جمعہ کے دن۔ سوال: کس دن نئے کپڑے پہننے کا ثواب ہے؟ جمعہ کے دن۔ کس دن صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے؟ جمعہ کے دن۔ کس دن قرآن پاک پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے؟ ایک اونٹ کی قربانی کے برابر۔ کون سا دن قیامت میں دلہن کی طرح اٹھے گا؟ جمعہ کا دن۔ کون سی سبزی کھانے سے شوگر ہوتی ہے؟ آلو۔